بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے جس سبق کا انتخاب کیا ہے اس سبق کا نام ہے شہید۔ شہید دراصل ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب کی ولادت 1916 میں ہوئی اور آپ کا انتقال 1999 میں ہوا۔ مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ مرزا ادیب کا اصل نام میرزا دلاور تھا۔ میرزا دلاور حسین علی تھا، مگر ادبی دنیا میں قلمی نام مرزا ادیب کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ کو لکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے مختلف رسالوں کے لیے مضامین لکھے اور مرزا صاحب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل نگاری یعنی ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنا شروع کیے جنہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کرنا آسان تھا۔ مرزا صاحب ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے۔ ریڈیو سے آپ کے کئی ڈرامے نشر ہوئے جنہوں نے مرزا ادیب کو مقبولیت بخشی۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روزمرہ کے جو سماجی معاملات ہیں، جو معاشرے کے معاملات ہیں اور جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کو موضوع بنایا تھا۔ آپ کی زبان نہایت سادہ اور آسان تھی جو کہ سننے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے بہت ہی ایک اچھا تاثر چھوڑتی تھی۔ مرزا ادیب کی طرز تحریر کی چند نمایاں خصوصیات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ مرزا ادیب کا ہر ڈرامہ اپنے اندر ایک خاص مقصد رکھتا تھا اور ان کی تحریریں مقصدیت کے گرد گھومتی تھیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے گرد ایک مقصد ہوتا تھا اس کہانی لکھنے کا، اس کے پیچھے ایک اس کا گول ہوتا تھا جس کے تحت وہ کہانی یا جو بھی ڈرامہ لکھا جاتا تھا۔ مرزا ادیب کے جو تحریر کردہ مکالمے ہوتے تھے بہت سادہ ہوتے تھے، مگر وہ بہت ہی دلچسپ انداز میں ان کو بیان کرتے تھے اور ڈرامے کا ہر کردار اپنے سماجی حیثیت کے مطابق ہی گفتگو کرتا نظر آتا تھا۔ آپ کے ڈرامے مصنوعی اور ادبی کالموں پر مشتمل نہیں ہوتے تھے اور آپ کے کالمے برجستہ اور موقع محل کے حساب سے ہوتے تھے۔ مرزا ادیب کی ہر کہانی اور ڈرامہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتی تھی اور آپ عام لوگوں کی زندگی کو ہی اپنا موضوع بناتے تھے۔ انسانیت اور انسانی ہمدردی آپ کے ڈراموں اور کہانیوں کا خاصہ تھی۔ مرزا ادیب نے اپنے ہم عصروں کے برعکس، یعنی جو لوگ ان کے اس دور میں کام کر رہے تھے ان کے برعکس، مرزا ادیب نے اپنی تحریروں میں کرداروں کے بجائے واقعات پر زیادہ توجہ دی۔ مطلب آپ کی جو کہانیاں ہوتی تھیں، آپ کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں واقعات پر بہت توجہ دی جاتی تھی۔ کچھ مقامات پر ڈرامے کا پلاٹ خود بخود آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مجموعی طور پر اسے ڈرامے کے حسن پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ کی جو مشہور تصانیف ہیں، جو مشہور آپ نے ڈرامے لکھے ہیں، تو سادہ اور آسان زبان آپ نے استعمال کی ہے اور آپ کے مشہور تصانیف میں جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخون کا قرض، مٹی کا دیا، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ تو مصنف کا مختصراً سا تعارف جاننے کے بعد ہم سبق کی طرف چلتے ہیں کہ اس سبق میں مرزا ادیب نے کیا تحریر کیا ہے۔ تو یہ میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرزا ادیب کا ایک ڈرامہ ہے۔ مرزا ادیب کے تحریر کردہ ایک ایکٹ کے ڈرامہ شہید کا مرکزی خیال بیان کیا ہے انہوں نے کہ شہید جو ہے وہ ملک و وطن کے لیے شہادت حاصل کرتا ہے اور شہید مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ شہید کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہی اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ شہید مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسا مسلمان بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور وہ مرے نہیں ہیں۔ تو آگے اب ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں کہ مرزا ادیب نے اس کہانی میں کس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آگے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں اس کی۔ مرزا ادیب کے تحریر کردہ ڈرامے شہید کا پس منظر پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ میں ایک سال بعد قصور شہر کی ایک نوائی بستی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے کرداروں میں 11-12 سال کی ایک بچی رضیہ، اس کے ماں باپ اور ان کی پڑوسن شادہ اور ایک سایہ شامل ہے۔ اب وہ سایہ کیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں آگے جا کے۔ رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی تھا۔ 1 سال قبل جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے۔
گھر میں جھنڈیاں لگاتی ہے، اپنے پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدتی ہے، مگر جنگ شروع ہو جانے کے بعد جاوید محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور کہہ جاتا ہے کہ واپس آ کر وہ یہ ہار پہن لے گا جو کہ اس کی بہن نے اس کے لیے منگوایا ہے، مگر ملک و ملت کی خاطر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہ اس کا بھائی، رضیہ کا بھائی جاوید شہید ہو جاتا ہے۔ پھر ٹھیک 1 سال کے بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی اس کو بہت شدت سے اس کو یاد آتی ہے، جو کہ اپنی سالگرہ کے دن ہی شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ روتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں شاداں سے جاوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی جان کہہ کے مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کہاں تھے آپ؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہر جگہ تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ہار تم اب میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ جبکہ وہ تو شہید ہو چکا 1 سال، لیکن وہ بچی اس کو تصور میں خیال کر رہی کہ اس کا بھائی آیا ہے۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید چلا جاتا ہے اور رضیہ زور سے اس کو پکارتی ہے۔ اس کی آواز سن کے اس کے والدین اور شاداں جو کہ پڑوسن ہیں وہ باہر آتے ہیں اور رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی آئے تھے اور اس نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ باپ سمجھاتا ہے رضیہ کو کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن رضیہ اس بات پہ بضد ہوتی ہے کہ بھائی آئے تھے اور میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ پھر رضیہ کی جو پڑوسن شاداں وہ دیکھتی ہیں کہ ہار نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ ہار پر تو خون لگا ہوا ہے اور ایک چیخ مارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہار پہ خون موجود ہے۔ بس یہی سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ سبق کے مشقی سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ ان سوالات میں کیا پوچھا گیا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہ سوال جواب خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جاوید شہید کا تعلق قصور شہر کی ایک نوائی بستی سے تھا۔ اور جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ تو جاوید کے مکان کی حالت ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی۔ سوال نمبر 3 ہے رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے ہی دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کا دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ سالگرہ کے موقع پہ جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ سالگرہ کے موقع پہ جاوید کو حکم ملا تھا کہ وہ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا جملے ادا کیے تھے؟ رضیہ کے والد نے کہا تھا کہ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے رضیہ نے سائے کو دیکھ کر کس نام سے پکارا؟ رضیہ نے سائے کو بھائی جان کہہ کر پکارا۔ شاداں جو کہ ان کی پڑوسن ہے، شاداں نے جب ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ بس یہی اس سبق کا مختصراً سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جتنے بھی لیکچر میں نے آپ کو پہنچائے ہیں آپ تک، تو آپ کا کام ہے کہ ان تمام اسباق کا بغور مطالعہ کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد لیکچرز کو سنیے۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی کیوری ہو تو آپ میرے انسٹاگرام پیج پہ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھے میسج کر کے اپنی کیوری بتا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔